آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جسے اپنی مشکلات بتانا تک نہیں آتی تھی۔ اس پر کیا بیت رہی ہے وہ نہیں بتا سکتا تھا، کوئی اس کا یقین نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اگر اسی کی زبانی سنا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرا نام ایرک ہے، میں امریکہ کا رہائشی ہوں۔ وہاں کے ایک گاؤں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری اپنی زمینیں تھیں اور کاشتکاری کا کام تھا۔ میرے دادا بہت سی اراضی اپنے اکلوتے بیٹے یعنی کہ میرے والد کے نام کر گئے تھے۔ جب تک دادا زندہ رہے تب تک سب کچھ ٹھیک رہا، کیونکہ ساری اراضی، گھر، کھیت، ہر چیز میرے دادا کے نام پر تھی۔ انہوں نے بہت محنت سے یہ سب کچھ بنایا تھا، مگر ان کے انتقال کے بعد سارا کچھ میرے والد کے ہاتھ آ گیا۔ دادا کے آگے تو میرے والد صاحب بہت اچھے بن کر چلتے تھے۔ دادا جان یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے والد بری عادتوں میں پڑ چکے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے ٹریکٹر، پھر گھر، پھر کھیت، مال مویشی، سب کچھ گیا، حتیٰ کہ ہم سڑک پر آ گئے۔ پھر کسی نے میرے والد سے کہا کہ شہر چلے جاؤ، وہاں گھر بھی سستے ہوتے ہیں، تمہیں کام بھی ملے گا، تمہارا نشہ بھی پورا ہوتا رہے گا اور تمہاری فیملی خود کما کر اپنی ضروریات پوری کرے گی۔ والد بہت خوش ہوئے اور ہمیں لے کر شہر آ گئے۔ تب میں 8 سال کا تھا اور مجھے زیادہ کچھ یاد نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ ہم ایک سستا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو اپنے والد کے سامنے زبان چلاتے نہیں دیکھا، کوئی بحث کرتے نہیں دیکھا۔ اگر میرے والد مجھے جان سے بھی مار دیتے تو بھی میری ماں کچھ نہ کہتی۔ میری ماں نے کبھی میرے حق میں ایک لفظ نہیں کہا۔ ہاں، مجھے دکھ ہوتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ میرے والد صاحب نے ہمارے رہنے کے لیے ایک فلیٹ کو پسند کیا۔ میری ماں خاموش رہی۔ وہ بہت ہی پرانا اور بوسیدہ قسم کا فلیٹ تھا۔ پاپا کافی دیر تک فلیٹ کے مالک سے بات کرتے رہے، ہم دور کھڑے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد پاپا ہمیں ہمارے نئے فلیٹ میں لے گئے۔ یہ سب کچھ نیا تھا، کہاں گاؤں کی کھلی سرزمین، بھاگنے دوڑنے کو کھلے میدان، کہاں یہ پرانا سا فلیٹ، اور ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میرے لیے تو بہت ہی تعجب کا باعث تھی کہ اتنے سے گھر میں اتنے سارے لوگ کیسے رہتے ہیں۔ میں دراصل بلڈنگ کو ایک گھر ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے فلیٹ میں چلے گئے۔ فلیٹ میں جا کر مجھے میرا روم خود تو سلیکٹ کرنے نہیں دیا گیا۔ جو پاپا نے کہا یہ تمہارا روم ہے، میں چپ چاپ اس روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑا بہت سامان جو ہم ساتھ لائے تھے اسے امی سیٹ کرنے میں لگ گئی اور میں اپنے چھوٹے سے کھلونے کے ساتھ کھیلنے بیٹھ گیا۔ مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ اسکول بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہاں گاؤں میں بھی ہم سے کوئی ملنے نہیں آتا تھا، نہ ہم کسی کے پاس جاتے تھے۔ اگر کوئی ہمارے کھیت کے قریب بھی آتا تو میرے پاپا اس سے جھگڑا کر کے بھگا دیتے تھے۔ مجھے کچھ دنیا کا زیادہ پتہ نہیں تھا، اسکول کیا ہوتا ہے، ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ میرے نزدیک زندگی کا مطلب تھا صبح کو اٹھ کر کھانا کھانا اور جب بھی پاپا غصے میں ہوں ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جانا یا اپنے روم میں چلے جانا، آنکھیں بند کر کے سوچنا کہ باہر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پاپا غصے میں ہوں تو ان سے بات نہیں کرنی، ان کے قریب نہیں جانا، اور جب پاپا رات کو شراب پی رہے ہوں تو اس وقت تو بالکل بھی ان کے پاس نہیں جانا، نہ ہی اپنے روم سے باہر آنا ہے۔ گھر بہت چھوٹا سا تھا، لیکن امی نے کچھ نہیں کہا۔ میں بھی چپ رہا، پاپا کے ڈر کی وجہ سے، کہیں پاپا غصہ نہ کر جائیں۔ کچھ دن گزرے، میں فلیٹ سے تھوڑا باہر نکلا۔ جب پاپا گھر میں نہیں تھے تو چپکے سے باہر آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آس پاس کون ہے، شاید میری عمر کا کوئی ہو جس کے ساتھ میں کھیل سکوں۔ آس پاس کافی سارے فلیٹس تھے، لیکن کوئی بھی ہم سے ملنے نہیں آتا تھا، نہ ہی کوئی ہم سے بات کرتا تھا۔ میں باہر کھڑا چپ چاپ لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے اور میں ان کو، اور پھر وہ چلے جاتے۔ بچے تو تھے مگر میرے ساتھ کھیلنے پر کوئی تیار نہیں تھا۔
کسی کو میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں تھا۔ میں خاموشی سے چپ چاپ سر جھکائے واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا اور اپنے روم میں جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ اور تب اداسی کے اس لمحے میں ایک چیز کی شروعات ہوئی، ایک نئی شروعات جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہاں سے میرا بچپن ختم ہونا شروع ہوا، ایک برے خواب کی شروعات، ایک برا خواب جو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی سننا نہیں چاہتا، ایک تکلیف دہ سفر جس نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میرا بچپن، میرے کھلونے، میری زندگی کا مقصد، کچھ بھی تو نہیں رہا میرے پاس۔ اس کے بعد میں اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس کوئی ہے، جیسے کسی کی سانسیں دور سے ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا کیونکہ آس پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں دوبارہ کھیلنے میں لگ گیا۔ اتنے میں مجھے اپنے پلنگ کے سرہانے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی میرے پلنگ کے سرہانے چل رہا ہو۔ میں نے اسے بھی اپنا وہم جانا، لیکن اب دل میں تھوڑا تھوڑا ڈر لگنا شروع ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ تنہا تو میں وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا۔ میں نے چپ چاپ اپنے روم کے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں میرے پلنگ کے ساتھ پڑا گلدان ایک چھناکے کے ساتھ گر کر ٹوٹا اور ساتھ ہی میرے کپڑوں کی الماری اندر سے دھڑ دھڑانے لگی۔ میں ڈر کے مارے فوراً اچھل کر اپنے کمبل میں گھس گیا اور کانپنے لگا۔ آنکھیں زور سے بند کر لی کہ مجھے کچھ سنائی نہ دے۔ پھر مجھے الماری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ الماری چونکہ پرانی تھی تو چرچراہٹ بھی بہت تیز ہوئی۔ پھر ایسا لگا کوئی الماری سے باہر آ گرا ہو۔ دھپ کی آواز بہت تیز تھی۔ میں نے مضبوطی سے آنکھیں بند رکھی اور سانس روک لی۔ اب جیسے کوئی گھسٹتا ہوا میرے پلنگ کے قریب آ رہا تھا۔ آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میں چلانا چاہتا تھا، امی کو آواز دینا چاہتا تھا، ابو کو بلانا چاہتا تھا، مگر خوف اور دہشت سے میری سانس تک جیسے رک رہی تھی تو آواز کیسے نکلتی۔ اب وہ چیز سرکتی ہوئی میرے پاس پہنچ چکی تھی۔ میں زور سے دونوں آنکھیں بند کیے یہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے سانسوں کی آواز کو بالکل اپنے کمبل کے پاس اپنے چہرے کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی ہلکی سی غراہٹ تھی، بمشکل جیسے سانس لے پا رہی ہو۔ جب وہ اپنی سانس کو اندر کی جانب کھینچتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے رونے جیسی آواز آئی ہو، جیسے سسکیاں۔ کبھی وہ مجھے اپنے بیڈ کے نیچے محسوس ہوتی، کبھی اپنے سرہانے۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی اس چیز کو میرے ارد گرد گھومتے ہوئے۔ آج بھی سوچتا ہوں تو رو پڑتا ہوں کہ ایک 8 سال کا بچہ جو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں تھا، وہ اس روم سے نکلتا کیسے؟ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ میں ایک ہی پوزیشن میں لیٹا رہا، وقت کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں بس بت بنا پڑا رہا۔ لگتا تھا اگر ذرا سا بھی ہلا تو وہ چیز مجھے پکڑ لے گی۔ اس کی عجیب عجیب آوازیں مسلسل مجھے آ رہی تھیں۔ میں بس کسی طرح ماما پاپا کے روم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ ایک بار وہ میرے روم میں آ جائیں، مگر وہ لوگ کبھی پہلے بھی میرے روم میں رات کو آئے ہی نہیں تھے تو اب کیسے آتے؟ پھر وہ ہوا جو میری توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ کسی نے بہت زور سے میرا کمبل کھینچا۔ بس وہی ایک پل ہمت کا تھا۔ میں نے دوڑ لگا دی، بیڈ سے سیدھا اترا اور تیزی سے روم کا لاک کھولا۔ اسی تیزی میں اس چیز نے بھی مجھے پکڑنے کی کوشش کی، مگر پکڑ نہ سکی۔ اس کا ناخن تھا یا پتہ نہیں کیا جو میرے بازو میں بہت زور سے لمبا سا کٹ لگا گیا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی اور دروازہ کھول دیا۔ میں تیزی سے بھاگنے کی کوشش میں لڑکھڑایا بھی، مگر خود کو گرنے سے روک دیا اور سیدھا مما کے روم کی ڈور پہ جا ٹکرایا۔ دروازہ بند تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھما کر کھولنے کی کوشش کی، مگر اندر سے لاک تھا۔
کوئی اور راستہ نہ پا کر میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، موم، ڈیڈ، دروازہ کھولیں، وہ مار دے گا مجھے، پلیز موم جلدی کھولیں۔ میں اپنے روم کی طرف خوف کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے جو قریب آتا جا رہا ہے، کچھ ایسا جو مجھے نگل لے گا۔ میرا پکارنا تب بند ہوا جب کسی کی سانس کا دھواں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہوا۔ میں بالکل سن پڑ گیا اور پہلی بار وہ چیز بولی۔ وہ میری پیٹھ کے ساتھ جڑی کھڑی تھی اور اس کا منہ میرے کندھے پر تھا۔ تمہیں مر جانا چاہیے۔